دعا ہے کہ یورپ میں، پردیس میں، اور خاص کر یورپ میں کسی کے ساتھ حادثہ نہ ہو اور آپ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا پرتگال میں آپ لوگوں کے ولاگنگ کے چکر میں، فوڈ ڈیلیوری کرتے ہوئے۔ یہ پاؤں پہ بھی لگی، دوسرے بھی پاؤں پہ لگی۔ اب دونوں ٹانگیں تو آپ کو اوپر کر کے نہیں دکھا سکتا، ابھی میں پٹی کروا کے آیا ہوں، اور یہ پٹی بہت مشکل سے ہوئی ہے کیونکہ کر نہیں رہے تھے، اور 112 یورو مجھ سے مانگ رہے تھے۔ اور پہلے تو میں ہاسپٹل میں گیا یہاں پہ جناب جا کے ٹوکن لیا، اپنی باری کا انتظار کیا، پھر بھی انہوں نے میری پٹی نہیں کی کیونکہ یہ پیسے مانگ رہے تھے۔ تو پٹی میں نے کروائی کیسے، کسی اور جگہ سے جا کے، اور آپ کو ساری چیز بتاتا ہوں۔ پہلے باہر نکل کے کسی پارک میں جا کے بیٹھتا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھا سکوں، کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کے بعد پہلے تو آ کے میں نے شاور لیا، شاور لینے کے بعد صاف صوف کر کے، کیونکہ اتنی ہمت ہوتی ہے ہم ایشین میں، شکر ہے اللہ کا، مجھ میں تو ہے کہ ہم اپنی درد برداشت کر سکیں۔ تو اللہ اللہ کر کے میں باہر نکلا، ہاسپٹل میں گیا، جیسے کہ آپ نے شارٹ دیکھا ہے۔ تو جب میری باری آئی ٹوکن لینے کے بعد، تو وہ عورت جاتے ہی مجھے کہتی ہے ایس نمبر پر فاور۔ اتنا ایروگینٹ کر کے بولا، میرا دماغ ہو گیا۔ بڈھی مائی تھی، انگلش اس کے نام سے، میں نے تو حالانکہ پرتگیزی میں ہی بات کر رہا تھا۔ تو کہتی ہے ایسے نا برا تھوڑا ریسسٹ ٹائپ۔ تو مجھے تب بھی بہت برا لگا۔ تو بعد میں کہتی ہے اپنا ایس نمبر دکھائیں۔ ایس نمبر پرتگال میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس تھا لیکن وہ ویلڈ نہیں تھا۔ ابھی پرتگال والوں کا سسٹم ہی الگ ہے یار، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، میڈیکل نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہر حال میں لینا چاہیے، اور ٹیمپریری نمبر بعد میں آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ابھی ان کا سسٹم ہی بہت غلط ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار ابھی یہ ایکسپائر ہو گیا، میں اس کو ری ایکٹیو کروانے جاؤں یا آپ میرا علاج کرو گے؟ تو کہتی ہے آپ کا علاج تو ابھی ہو جائے گا، یہ ایک پرچی ہے اس نے مجھے دے دی، اس کے اوپر 112 یورو اس نے لکھ دی ہے۔ میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو منی۔ میں نے اس کو نہیں بولا کہ میں کام کرتا ہوں یہ وہ، میں نے کہا میرا ایس نمبر بنا ہوا ہے، میرے پاس پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ ہے، تو میں کیوں پے کروں؟ اس نے کہا نہیں پے کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اسی وقت کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ریسسٹ تھی۔ میں نے وہاں پہ بہت ادھر ادھر کیا، میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں کا سسٹم کیا ہے؟ ایک آپ لوگوں کا سسٹم ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کا سین ہے نا، آپ لوگوں کی پرابلم ہے، کتنے غلط رولز ہیں آپ لوگوں کے، اتنا ریسزم یار۔ تو میں نے وہاں سے کچھ نہیں کروایا۔ میں اگر 112 یورو ان کو دیتا تو جناب وہ میرا کر دیتے، لیکن میں ہار نہیں مانتا اور میں غلط چیز برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں بولا وہاں پہ۔ ایون مجھے درد بھی ہو رہا تھا لیکن میں بولا، ٹھیک ہے۔ میں بولتے بولتے باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پولیس بھی تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب رولز ہے یہاں کے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لوگ انگلش بھی نہیں بولتے۔ اصل میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی آفس میں جو لیڈی انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی نا، وہ بہت ریسسٹ ہوگی، یہ تو لکھی پڑھی بات ہے۔ اینی وے میں یہاں سے نکلا تو یہاں پہ مارتی منیز میں نا پارک کے پاس ایک اور ایس نمبر کا نا ایک آفس ہے۔ میں چلا گیا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ لیڈی تھوڑی سی اچھی تھی، میں نے ایسا سنا تھا۔ میں گیا، میں نے ایک فارم ہلکا سا فیل کیا، اس کے بعد میں نے اس عورت کو لنگراتا ہو، تھوڑی سی آپ کو ایکٹنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے جی پرتگال میں، یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھیں۔ درد اگر تھوڑی سی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس عورت کے پاس گیا، وہ عورت سے میں پرتگیزی میں ہی بات کر رہا تھا لیکن اس کو انگلش بھی آتی تھی، اینڈ شی واز سو کائنڈ ود می، ایلا فوئی موئی تو جینتا کو میگو، وہ بہت ہی اچھی تھی، جتنی کہ وہ پرانی والی بری تھی نا، اس سے زیادہ یہ عورت بڈھی بیچاری بہت اچھی تھی۔ اللہ اس کو لمبی عمر دے، ٹھیک ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ پرتگال میں اچھے لوگ ملنا بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ سلمان یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ یار میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو پلیز کچھ کرو۔ اس نے کہا کہ میں نرس سے بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو ساری سٹوری بتائی کہ میں نے کہ 4-5 گھنٹے ہو گئے میں درد سے لڑپ رہا ہوں، کبھی مجھے کوئی انسان کہتا ہے فلاں جگہ جائیں، آپ کا یہ نمبر ایکٹیو نہیں ہے، فلاں جگہ جائیں، ابھی میں علاج پہلے کرواؤں یا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا اوکے آپ انتظار کرو، میں نرس سے بات کرتی ہوں۔ اس نے نرس سے بات کی، وہ بھی پرتگیزی تھی، تو شی واز آلسو کائنڈ ود می۔ جب میں اندر گیا اس نے مجھے لٹا کے آرام سے اطمینان سے ایک ایک چیز میری کی۔ میں نے اس کو ایک یہ بھی کہا کہ میں نے کہا پاکستان انڈیا میں جب ہم گر جاتے ہیں روڈ کے اوپر تو ہمیں چاندنی کا ایک نا ٹیکا انجیکشن لگتا ہے، تو یہاں پہ تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ٹیٹنس کا،
تو اس نے کہا ہاں 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 لگتا ہے، یہاں پہ بھی لگتا ہے، بس آپ کا یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم عجیب ہے۔ اس بیچاری نے میرے ایک بازو پہ ٹیٹنس کا لگایا اور دوسرے بازو پہ بھی اس نے میرا ایک الرجی کا انجیکشن لگایا، اوکے، بہت ہی اچھے سے، اور میرا سارا پاؤں کا، دونوں پاؤں کا، میرے بازوؤں کا سارا اس نے کلین کیا، پٹی شٹی کی، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے۔ اور جب میں جانے لگا تو اس نے لیڈی نے کہا کہ آپ کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کی محنت کے اوپر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے۔ میرا کیا ہے کہ میں ہار نہیں مانتا، ابھی مجھے آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن بھی لینی تھی، ٹھیک ہے، درد تو مجھے ہو رہی تھی، نہ ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا، میں نے میڈیکل پہ جا کے پائیوڈین وغیرہ لے کے میں نے خود کر لینا تھا، لیکن میں ہار نہیں مانی، گیو اپ نہیں کیا، تو میں نے کہا ابھی کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہے، تو اللہ کے فضل سے میری مدد بھی ہو گئی۔ تو اس طرح سے پھر میں نے اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروایا، تو میں نے کچھ بھی پے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں آیا یہاں پہ پارک کے پاس، یہ جو پارک ہے المیدہ میں، یہاں پہ ایس نمبر والوں کا آفس ہے، تو میں یہاں پہ اندر گیا، اپنا TRC کارڈ لے کے گیا، تو میں نے کہا ایسے ایسے میں ہاسپٹل میں گیا تھا، انہوں نے کہا آپ کا ایس نمبر ویلڈ ہی نہیں ہے، تو اس عورت نے اسی وقت میرا وہ ایکٹیو کر دیا، اس نے کہا ابھی یہ پوری زندگی تک آپ کا ویلڈ ہے، تو آپ کے پاس پہلے تو ایس نمبر ہونا چاہیے اور اس کو ایکٹیو رکھا کریں۔ ابھی پرتگال میں یہ ہے کہ آپ کے پاس TRC کارڈ بھی ہونا چاہیے، لیکن کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایکٹیو کر دیتے ہیں، لیکن میڈیکل نمبر کی کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مجھے دیکھیں 2.5 سالوں میں ابھی نیڈ ہو گئی، تو اس وجہ سے میڈیکل نمبر ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اور اگر آپ کی وائف پریگننٹ ہے یا آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، یا موسٹلی جو لوگ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم ان کو سلام ہے۔ پرتگال کا روڈ اتنا گندا ہے، میں کہتا ہوں پاکستان انڈیا کا روڈ تو بہت ہائی کلاس ہے یار، یہاں پہ لوگ آتے جاتے گرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو سلام ہے۔ اور فوڈ ڈیلیوری والے پلیز اپنا خیال رکھا کرو، اور یار اگر کچھ ہو جائے تو اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ایس نمبر کسی بھی طرح سے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اور جہاں پہ بیٹھ کے ابھی پارک میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا جہاں پہ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو آپ نے یہیں پہ آنا ہے ایس نمبر کو ایکٹیو کروانے کے لیے۔ جو لوگ المیدہ میں رہتے ہیں، نارملی جہاں پہ آپ کا جنتا ہوتا ہے، آپ کو وہیں پہ قریبی ایس آفس میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ٹرائی پھر بھی کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس TRC کارڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ ٹرائی تو ضرور کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو تو پھر بعد میں کافی پریشانی ہوگی۔ اور دیکھیں میں فوڈ ڈیلیوری کر رہا تھا، میں پہلے ویڈیو اپنے اوپر کوئی بھی بنانی ہو تو میں پریکٹیکل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لسبن میں فوڈ ڈیلیوری کرنی تھی کہ آپ لوگ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں خود کام کرتا ہوں، تو €2.85 کا آلموسٹ €3 کا آرڈر آیا ہوا تھا، تو وہ میں نے گر گیا، لیکن میں نے آرڈر ڈیلیور کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں بھئی زیادہ بھی جان نہیں لگاتے، پہلے ٹریٹمنٹ اپنا کروا لیتا ہوں۔ تو کوئی بھی ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں پہلے خود پریکٹیکل کرتا ہوں، چاہے ابھی اس میں گر جاؤں یا سنبھل جاؤں، لیکن کوئی نہیں، ہاتھ سے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بہت اچھی ہو گئی کہ بعد میں کافی زیادہ انفارمیشن بھی مل گئی، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ہو تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہاں بھئی یہ ہو سکتا ہے اور اب ہمیں یہ کچھ کرنا ہے، تو لیکن کوئی نہیں، یہ زخم بھی بھر جائیں گے، باقی سپورٹ بھی کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔